ابو امامہ سدی بن عجلان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، انکا بے شک تو، ان یہ کہ، تبذلا تو خرچ کر دے، الفضل زائد الضرورت یعنی مال کو، خیر بہتر ہے، لکا تیرے لیے، وان اور یہ کہ، تم سکہ تو روکے اس کو، شر لکا برا ہے تیرے لیے، ولا اور نہ، تلام تو ملامت کیا جائے گا، علا اوپر، کفافن برابر کے، کافی کے، وبدا اور شروع کرو، بمن ساتھ اس کے جو، تعولو تم خرچ برداشت کرتے ہو، والید العلیٰ اور اوپر والا ہاتھ، خیرن بہتر ہے، من الید السفلی نیچے والے ہاتھ سے، رواہ مسلم اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ سدی بن عجلان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو زائد از ضرورت مال خرچ کر دے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو اسے روک کر رکھے گا تو یہ تیرے لیے برا ہوگا، اور تجھے برابر سرابر روزی پر ملامت نہیں کی جائے گی، یعنی کافی رزق جو تمہارے لیے ضرورت ہے تو تمہاری ضروریات کے لیے جو تم روک کے رکھتے ہو تو اس پر تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور ابتدا اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس حدیث میں ہمیں مال خرچ کرنے کے بارے میں ایک اہم ہدایت دی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ یا ابن آدم، اے اولاد آدم، انک ان تبذل الفضل خیر لک، کہ زائد از ضرورت مال سینت سینت کے نہ رکھو، جمع کر کر کے نہ رکھو، اسے خرچ کرو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب خرچ کرنے کی کئی قسمیں، ایک تو یہ کہ انسان صدقہ کر دے، ایک یہ کہ انسان اس کو انویسٹ کرے، تو اس میں بھی خرچ ہوگا نا، رسک پہ چلا جائے گا مال، اس میں بھی انڈائریکٹلی اور لوگوں کا بھلا ہوگا۔ جس چیز پر ملامت کی گئی ہے وہ یہ کہ انسان مال اس طرح سمیٹ کے رکھ دے کہ اس سے کوئی بھی فائدہ نہ اٹھائے۔ متقی لوگ کون ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اسلام کا مزاج مال کو بند کر کے رکھنا نہیں ہے، بلکہ مال کی سرکولیشن کا ہونا ہے، کہ مال سرکولیٹ ہوتا رہے، روکا نہ جائے بلکہ معاشرے کے اندر استعمال ہو، خواہ وہ صدقے کی صورت میں، خواہ وہ تجارت کی صورت میں، خواہ وہ کسی بھی اور شکل میں، وہ روٹیٹ ہوتا رہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی ضروریات کے لیے بھی بچا کے رکھے۔ اور اس میں کوئی لمٹ نہیں بتائی گئی، 1%، 2%، 3%، 10%، ہر شخص کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، اس کا معاملہ مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک شخص اکیلا ہے تو اس کی ضروریات مختلف ہیں، ایک شخص اہل و عیال والا تو اس کی ضروریات اور ہیں، ایک شخص اہل و عیال بھی رکھتا بیمار بھی، اس کی ضروریات اور ہیں، ایک شخص معذور ہے اس کی ضروریات اور ہیں۔ تو یہ ہر ایک شخص اپنے بارے میں خود سوچ سکتا ہے کہ کون سا مال وہ کس طرح استعمال کرے، کتنا روکے اور کتنا آگے انویسٹ کر دے اور کتنا آگے صدقہ خیرات میں دے، لیکن بخل کرنا ناپسندیدہ ہے۔ اور بخل کرنا کیا ہے؟ مال کو سمیٹ کے ایک جگہ ڈال دینا، جیسے آتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جس مال کے ساتھ وہ بخل کرتے ہیں، نہ اس میں سے اللہ کا حق نکالتے ہیں، نہ بندوں کا، نہ کچھ خرچ کرتے ہیں، اسی مال کے وہ قیامت کے دن طوق پہنا دیے جائیں گے۔ اب اس میں وہ نہیں آتا کہ جو مثلاً آپ کو اگر مکان بنانا ہے تو آپ اکٹھا کر رہے ہیں، یا آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ ہونی چاہیے، اور آپ انتظار اس وقت کا کر رہے ہیں کہ آپ فلاں وقت میں شروع کریں گے، اس سے پہلے آپ کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے، یا آپ اپنے بچے کی تعلیم کے لیے رکھ رہے ہیں کہ میرے بچے کو پڑھنے کے لیے اتنے مال کی ضرورت ہوگی۔ یہ سارا کس میں آ جاتا ہے؟
ضروریات میں ہی آ جاتا ہے. لیکن ایک وہ مال ہے آپ اپنی ضروریات بھی پوری کر چکے ہیں، گھر بھی ہے رہنے کو، بچے بھی پڑھ چکے ہیں، کاروبار بھی چل رہے ہیں، اور جو اس کی آمدنی ہے وہ آپ اس طرح اکٹھی کر رہے ہیں کہ نہ اس سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ کوئی اور اگر کوئی اور فائدہ اٹھانا چاہے تو اسے کہتے ہیں اس پر مزید مال دو، یعنی سود پر پھر قرضہ دیتے ہیں. تو یہ چیز قابل ملامت ہے. یعنی کسی سوسائٹی میں مال کا محض چند لوگوں کے پاس چلے جانا اور صرف انہی کا اس سے فائدہ اٹھانا اور اس مال سے سارے معاشرے کو فائدہ نہ پہنچنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور فرمایا وَأَن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، اگر تم نے اس کو روک کے رکھا تو تمہارے لیے برا ہوگا. وَلَا تُلَامُ عَلَىٰ كَفَافٍ، کفاف کہتے ہیں اتنی روزی یا خوراک جو انسان کو لوگوں کے سامنے مانگنے یا ان کی محتاجی سے بے نیاز رکھے. اتنا مال اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، جیسے عام طور پہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں لوگ سال بھر کے لیے گندم لے کے رکھ دیتے ہیں، اپنی چینی، چاول، بہت سی اور چیزیں. تو انہیں پتا ہے کہ اس سال کا ہمارا بجٹ یہ ہمیں خرچ کرنا ہے، تو کوئی حرج نہیں، وہ رکھ سکتے اتنا. جو تمہاری ضروریات کا ہے اسے تم روک سکتے ہو تاکہ پھر تمہیں ملامت نہ کوئی کرے. کیونکہ قرآن پاک میں ایسے انفاق کے اوپر بھی مذمت کی گئی ہے کہ انسان اس کو دے کے خود خالی ہاتھ بیٹھ جائے. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر تم خود بھکاری بن جاؤ اور خود ہاتھ پھیلانے لگ جاؤ. تو یہ طریقہ بھی درست نہیں. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور جب خرچ کرنے لگو گے تو ابتدا کہاں سے کرو گے؟ ان سے کرو گے جن کی عیالداری تم پر عائد ہوتی ہے. تعول علی یولو کا مطلب ہوتا ہے خرچ برداشت کرنا، یعنی جس کا تمہیں خرچ برداشت کرنا ہی چاہیے. گویا دوسرے لفظوں میں فرائض کی ادائیگی سے ابتدا کرو. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، اور اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ یعنی نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اللہ کا پسندیدہ ہاتھ وہ ہے جو دینے والا ہو، جو دیتا رہے. اور اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. نتیجہ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے کہ اسلام میں مال کو روکنا، سمیٹنا، بند کر دینا، تجوریوں میں رکھ دینا، صرف لانگ ٹرم ڈپازٹ کرا دینا، یہ پسندیدہ نہیں. پسندیدہ کیا ہے؟ خود بھی استعمال کرو، رشتہ داروں کو بھی دو، اس کو آگے انویسٹ کرو، دوسروں تک اس کا فائدہ لے جاؤ. اور ابتدا کہاں سے کرو گے خرچ کرتے وقت؟ اپنی ذات سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، قریبی لوگوں سے، اور پھر اس کے بعد آگے سے آگے. لیکن اس سے اسلام کا ایک مجموعی یا ایک اجتماعی طور پر جو کانسیپٹ ہے مال کے کمانے اور دینے میں، وہ پتہ چلتا ہے. اسلام کا مال کے بارے میں کیا مزاج ہے، کیا مطلوب ہے، وہ بات سامنے آتی. تو مطلوب کیا ہے؟ زائد الضرورت استعمال کرو.